چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور فرمایا تاکہ امت مان لے کہ یہ وقت کے پیغمبر ہے۔ پتھر پہ لاٹھی مارنے سے ایک چشمہ نکالنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے میدان کے اندر 1500 صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی کہ مشکیزوں کے اندر پانی ختم ہو گیا، کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ اپنے مشکیزے کو نچوڑے، اس میں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں اسے ایک پیالے کے اندر لے کے آؤ۔ تو جتنے پانی کے مشکیزے تھے سب کو نچوڑا گیا، کسی سے 10 قطرے 20 قطرے، ایک پیالے کے اندر کچھ پانی جمع ہو گیا۔ اب وہ پانی کا پیالہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو جمع فرمایا اور اپنی مبارک انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈالا۔ تو ان انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو جاری فرمایا۔ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام بات ہے، پہاڑوں کے اندر چشمے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر میں مارا، پانی پھوٹ پڑا۔ اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال والا معجزہ عطا فرمایا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پانی سیر ہو کر پیا، پانی پھر بھی پانی پھوٹ رہا تھا، پانی عام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے وہ پہلے والے پیغمبروں سے کہیں اعلیٰ کہیں بالا عطا کیے، کیونکہ ختم نبوت کا تاج اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے ان کو جتنے کمالات دیے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے اور اس کے علاوہ اور کمالات بھی عطا فرمائے۔ تو یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، تو میرے پاس باغ کے اندر چند کھجوریں تھی اور اس دفعہ ان کی پیداوار کم ہوئی، یہ ایک گٹھڑی کھجوروں کی اتری ہے اور میں قرضے اتارنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی وہ گٹھڑی اپنے پاس رکھی اور فرمایا کہ آئے جابر، جتنے لوگوں نے تیرے سے پیسے لینے ہیں ان کو بلا کے لے آؤ۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض خواہوں کو بلایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے گئے اس کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ 2000 درہم. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں توڑ کے اسے دے رہے ہیں. سارے قرض خواہ ختم ہو گئے، کھجوریں پھر بھی باقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ چند کھجوریں مجھے بھی عطا فرمائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں عطا فرما دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں تھیلی کے اندر محفوظ کر لی اور پھر اس تھیلی سے خود بھی کھجوریں کھاتے تھے اور صدقہ بھی کرتے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس تھیلی سے میں نے 200 من کھجور صدقہ کی، تھیلی ختم نہیں ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سالہ دور، اس کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھاتے رہے اور صدقہ بھی کرتے رہے. اس کے بعد 10 سالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس دور کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ اسی تھیلی سے کھجوریں نکال کر صدقہ بھی کرتے رہے، کھاتے بھی رہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کا 12 سالہ دور. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی. اب مجھے 2 صدمے تھے کہ ایک طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور دوسری طرف جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کھجوریں عطا فرمائی تھی وہ دوسرا دار کو ہو گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور کمالات عطا فرمائے. اسی طرح خندق کے موقع پر جب خندق کھودی گئی تو بھوک کا عالم اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر پہاڑوں والی زمین کو کسیوں کے ساتھ کدال کے ساتھ کھودنا یہ بہت بڑا چیلنج. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت انتھک محنت کر کے مدینہ طیبہ کو محفوظ بنانے کے لیے خندقیں کھودتی رہی، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب بھوک کا عالم یہ ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا اور میرا جو پیٹ ہے یہ کمر کے ساتھ لگ گیا ہے اور کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ میں نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کیفیت کا پتہ چلا گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کہ کوئی کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو گھر والی نے بتایا کہ جی ہاں بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، 2-3 کلو گوشت نکل جائے گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے ذبح کرو، گوشت بناؤ اور میں دعوت دیتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بچہ ذبح کیا گیا، کھانا تیار ہوا تو مشورہ ہوا کہ یہ بھوک کا عالم
مشورے کے اندر طے ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور 4 لوگ ان کے ساتھ اور بھی ہو جائے، 5 لوگ مل کے ان کے لیے یہ کافی کھانا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے اندر کھانے کا انتظام ہوا ہے، 5 ساتھیوں کا ہے، آپ اپنے ساتھ 4 ساتھی لے لیں، کھانا کھا لیں، آپ کو بڑی بھوک لگی ہے۔ تو رحمت للعالمین نے تمام صحابہ کو آواز دی، ہلما تعال دعوت الجابر، کہ آؤ ہم نے جانا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور گھر بتایا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، بھوک کا عالم ہے، 5 بندوں کا کھانا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 لوگوں کو دعوت دے دی کہ وہ کھانے پہ آئے۔ تو عورتوں کا بھی یہ ایمان ہوا کرتا تھا۔ جابر کی گھر والی نے پوچھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ 5 لوگوں کا کھانا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں نے تو عرض کیا تھا کہ 5 بندوں کا کھانا ہے۔ تو گھر والی کہنے لگی جب آپ نے بتا دیا تو پھر اب رحمت للعالمین جانے اور ان کا رب جانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے ہیں۔ کئی دن کا فاقہ، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس ہانڈی جو سالن بن رہا تھا اس کے اندر اپنا دعا مبارک ڈالا، اور جو آٹا گوندھا جا رہا تھا اس کو بھی دم کیا، اور جب کھانا تیار ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ تو سارے صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا، اور کھانا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، سارے گھر والوں نے کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے معبود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات اور معجزات عطا فرمائے، جن کا شمار اور احاطہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پرندوں سے بھی بات کر لیتے تھے، کبھی ہدہد سے بات کرتے، اور جانوروں سے بھی بات کرتے، حشرات سے بھی بات کرتے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر سورۃ النمل کا ذکر ہے، جس کے اندر چونٹی سے گفتگو کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہ چونٹی سے بات کرنا، پرندوں سے بات کرنا، یہ کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی بڑھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے کہ ایک دفعہ ابو جہل بدبخت اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں لے کے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتا دے؟ وہ بتائے تو کلمہ پڑھے گا۔ بدبخت نے جھوٹا وعدہ کیا کہ جی ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف
طرف مٹھی کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکریاں بول پڑی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب روح والی چیز کا بولنا یہ اتنے کمال کی بات نہیں کہ ایک پتھر بے جان وہ اس کو قوت گورائی آئے اور سب سننے والے ہوں کہ یہ کنکریاں بول رہی ہیں۔ ایک طرف سلیمان علیہ السلام اگر پرندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ پرندوں کی گفتگو حضرت سلیمان اور پرندوں کے درمیان ہوتی، یہاں تو بے جان کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہے اور سننے والے سارے صحابہ ہیں۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے بعد سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنا سر مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اور شکایت کرنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے چارہ نہیں ڈالتا، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، جب وہ کام ٹھیک طریقے سے کرتا ہے اسے پورا چارہ دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی سی فراوانی عطا فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رحمت للعالمین کے لیے منبر بنوایا اور منبر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ تو دوسری طرف بے جان وہ تنا اسطورہ کھجور کا تنا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خطبہ چھوڑ کر نیچے اترنا پڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اس تنے کے بعد چل کے گائے، اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے چپ کرایا۔ پرندوں کا بولنا بھی کمال کی بات ہے، اس کا سننا بھی کمال کی بات ہے، لیکن تیرے میرے محبوب رحمت للعالمین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہے کہ بے جان تنا وہ رو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی کھجور کا تنا ایسا نہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات اور معجزات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر جمع فرمائے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، ربی آرینی انظر الیک، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کلام تو سنتا ہوں لیکن میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے بس میں نہیں۔ جب اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔
دیکھنے کی شکت نہ رہی۔ اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم ان کا جائزہ رحمت للعالمین کے معجزات کے ساتھ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا کے اندر اڑنا کوئی معجزہ نہیں، کوہ طور پہ کلام کرنا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین کو عطا فرمایا۔ کہ معراج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے جو پرواز کی وہ صرف اس فضا کے اندر نہیں بلکہ پہلے آسمان کو کراس کیا، دوسرے کو کراس کیا، تیسرے کو، حتیٰ کہ ساتویں آسمان کو کراس کیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں پوری مخلوق کی طاقت اور سکت ختم ہو جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیوں رک رہا ہے، چل آگے۔ تو جبریل کہتا ہے گر یکسر روئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم۔ اب وہ مقام آ گیا کہ اگر میں بال کا ایک سرہ بھی یہاں سے اوپر اڑنے کی کوشش کروں تو اللہ تعالیٰ کے جلال کی روشنی میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دے۔ جو نوری مخلوق کا سردار ہے اب اس کی پرواز رکتی ہے، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 نوری پردوں کو کراس کرتے ہیں۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین اور آسمان۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پہ چڑھنے لگے، جوتا اتارنے لگے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں جوتا پہن کے آؤ، اور ایسے بیٹھے۔ قرآن نقل کرتا ہے جیسے آمنے سامنے اللہ کے فقار قاب قوسین او ادنی، کہ جیسے دو تیروں کی کمار آپس میں ملی ہوتی ہے ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے، اور وہاں تحفہ پیش کر رہے ہیں، گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جن کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت ساری کتابیں اس کے اوپر چھپی، لاکھوں معجزات کو شمار کیا گیا، لیکن آخر کے اندر کہتے ہیں یہ سارے نہیں بلکہ کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے ان کے اندر فرق بھی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلے والے انبیاء کو جو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے، وقت کے پیغمبر جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ ایک اونٹنی، انہوں نے اشارہ کیا تھا پہاڑ سے نکلی تھی، اب وہ اونٹنی نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے کہ وہ اشارہ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات ایسے بھی عطا فرمائے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ معجزات آج بھی باقی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا معجزہ کہ 1400 سال پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اترا، اور جس طرح 1400 سال پہلے یہ محفوظ تھا آج بھی اسی طرح الحمدللہ سے لے کر رمضان تک محفوظ ہے۔
باقی جتنی آسمانی کتابیں آئی ان کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، کچھ مضامین کاٹ دیے گئے، کچھ نئے مضامین ملا دیے گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جیسے 1400 سال پہلے تھا آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اور اسی طرح جیسے قرآن مجید محفوظ ہے تو اس کے حفاظت کرنے والے چوکیدار بھی آج بھی محفوظ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ، 7 سالہ بچہ، وہ اپنے سینے کے اندر اس معجزے کو سموئے ہوئے ہے۔ اگر کعبہ کا امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، وہ الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ پڑھے، تو 7 سالہ بچہ بھی اسے ٹوک دے گا کہ وہ امام کعبہ ضرور ہے لیکن قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن مجید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کو ہم نے اتارا، ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور کیا کمالات عطا فرمائے کہ جو اس کے ساتھ جڑنے والا ہے اگر حافظ قرآن ہو گیا تو جنت کے 10 پاس ملیں گے، اگر عالم بن گیا 400 پاس ملیں گے۔ یہ کتنی کمال والی ناریب کتاب ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو حفظ کرنے والا ہے اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے، نہیں، اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتے ہیں، ان کے سروں پہ تاج ہوگا۔ ایک حافظ قرآن کے والد ماجد کو خیال آئے گا جنت کے اندر کہ مجھے یہ مقام حاصل ہے، میرے بیٹے کا کیا مقام ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے ملا تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر سوال کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں جو بھی حافظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹے کو باپ کی جنت میں بلائیں گے۔ بیٹا حیران ہوگا کہ جو مجھے جنت ملی ہے، یہ والد ماجد کو تو اور زیادہ افضل جنت الفردوس کے اندر بڑے مقام پہ یہ جنت عطا کی۔ تو والد ماجد اللہ کے دربار میں سوال کرے گا کہ یا اللہ، میں تو جاہل انسان تھا، ساری زندگی قرآن نہ پڑھ سکا، تو میرے بیٹے نے کئی سال تراویح کے اندر قرآن سنایا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا، تو یہ بڑا مقام تو میرے بیٹے کا ہوگا، مجھے نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ارشاد فرمائیں گے کہ تو کب فوت ہوا تھا؟ پتہ چلے گا کہ بیٹے سے 30 سال پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو فوت ہو گیا، تیرا بیٹا ہر سال مصلی پڑھتا تھا، وہ تراویح کے اندر قرآن مجید کو الحمدللہ سے شروع کرتا، میں ہر حرف میں تیرا درجہ بڑھاتا چلا گیا۔ 30 سال کو قرآن سناتا رہا، تیرے درجات بلند ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید بہترین معجزہ ہے، اس سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر اہتمام کریں، ساری مستورات جتنا ہو سکے 1 رکوع 2 رکوع روزانہ پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں۔ آج قرآن مجید ہے وہ صرف الماریوں میں رہ گیا، نہیں، اسے اٹھائے، سینے کے ساتھ لگائے، قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، چھونا ثواب ہے، قرآن مجید کی زیارت ثواب۔ ہمارے گھر ان چیزوں سے خالی ہو گئے، گھروں کے اندر بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل فرما دیں گے۔
اور یہ آخرت کے اندر سفارشی بھی ہوگا، القرآن حجت لک او علیک، یہ جھگڑا کرے گا جو اس کو سینے کے ساتھ لگانے والا ہوگا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاشق کو چمٹ جائے گا قرآن مجید کی، اس نے میری قدر کی تھی، یا اللہ اسے جنت عطا فرما، اور یہ جنت کا بھی ساتھی ہے۔ ہم سب قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کے ساتھ دوستی لگائیں۔ وآخر دعوانا